السلام علیکم۔ پروگرام آئینہ کے ساتھ طاہر احمد بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ بہت سے دوستوں کے میسیجز بھی آئے، استفسارات بھی تھے اور پروگرام کا انتظار تھا۔ شکر الحمدللہ کہ آپ کو انتظار ہوتا ہے، اور ساتھ یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ آپ کو انتظار کروانا اور خواہ مخواہ اس کو جوابی طور پر یہ سننے کی خواہش رکھنا کہ پروگرام کیوں نہیں آ رہا، ایسی چھوٹی سی لیول کی جو کوئی خواہش یا حسرت ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اسے بچایا ہوا ہے، ایسے بات نہیں ہوتی۔ اس دفعہ جو خاص وجہ تھی وہ یہ تھی کہ جو چل رہا تھا وہ مسئلہ تھا سیلاب کا، اور وہاں جتنے بھی بات کرنے والے تھے وہ ادھر یا ادھر سے آتے جاتے اس کو عذاب کہہ رہے تھے، لیکن ایک عرفان کی سطح کے بغیر رواجی عذاب کہہ رہے تھے۔ وہ تو آپ کسی دوست سے تنگ آ کے انہوں بھی کہہ دیتے ہیں کہ وہ بے نرا عذاب ہیں، تو وہ اس حد تک تو عذاب کہہ رہے تھے۔ کچھ نے اس کے اور ڈیٹیلز میں بھی جا کے بات کی، مثلا جاوید چودھری ہو گئے یا دیگر، تو انہوں نے ثابت کیا کہ جناب یہ تو عذاب ہے اور اس طرح ہے۔ اور پھر ایک اور بحث چلی ساتھ ساتھ کہ جس کو آپ عذاب کہتے ہیں، انگریز اس کو مس مینجمنٹ، واٹر مس مینجمنٹ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایسا ہی صحیح، مان لی آپ کی بات۔ اور کچھ کے نزدیک یہ تھا کہ اعمال کی سزا تو فلاں ہے، تو پھر کچھ اس کو فحاشی کے کھاتے میں ڈال رہے تھے۔ لیکن میری انڈرسٹینڈنگ تھوڑی الگ تھی، ڈیفرنٹ تھی، اور اس انڈرسٹینڈنگ کے پیچھے پچھلا 100-125 سال کا پیٹرن اور اس سے پہلے انسان کی معلوم 5-6 ہزار سالہ تاریخ کا پیٹرن، یہ سارا کچھ سامنے تھا۔ ایک صاحب نے ڈسکشن کے دوران کہا کہ جیسے یہ عدلیہ کا ایک پیٹرن نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، آپ عدلیہ کا بھی پیٹرن پہچاننے کا حق رکھتے ہیں، آپ سیاسی فیصلوں کا پیٹرن پہچاننے کا بھی حق رکھتے ہیں، آپ انٹرنیشنل سٹیک ہولڈرز کی مختلف مووز کا پیٹرن سمجھنے کا بھی دعویٰ اور شعور رکھتے ہیں۔ تو کیا ہمیں اللہ تعالیٰ کی تقدیر اور اس کے غضب یا فضل ہر دو کا پیٹرن پہچاننے یا اس کے اوپر ایز اے پیٹرن غور کرنے کا کیوں استحقاق حاصل نہیں؟ ہم اس طرح سے کیوں نہیں دیکھ سکتے کہ جو نظر آ رہا ہے اس کے پیچھے کیا عوامل کار فرما ہیں؟ تو ان ادھیڑ بن کہہ لیں اس کو، یا اس کو شش و پنج کہہ لیں، یا خیالات، ان کی وجہ سے میں نے جان بوجھ کر پروگرام کو کچھ دنوں تک مؤخر رکھا۔ میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق جو میں نے آخری پروگرام کیا تھا اس میں نے ایک گزارش کر دی تھی کہ جس وقت پاکستان اور وہاں کا سوشل پولیٹیکل سسٹم بدترین مالی اور آئینی اور سیاسی اور سماجی بحران کا، بلکہ اخلاقی بحران کا شکار ہے، عین ان دنوں میں آسمان بھی ٹوٹ کے برس رہا ہے۔ عین ان دنوں میں ہی یہ جسے کہتے ہیں گلوبل وارمنگ جو ہے، اس نے اس ملک کا انتخاب کر لیا جس کا کاربن ایمیشن میں 1% بھی رول نہیں ہے، اور جنگ کہیں اور چھڑی ہوئی ہے، مسائل کہیں اور یعنی وحشتناک حالت میں نظر آ رہے ہیں۔ جو عام طور پر آئی ڈی پیز کا فنومینا ہے، وہ تو جہاں بدترین جنگی حالات کے سائے منڈلا نہیں رہے بلکہ وہاں موجود ہیں اس وقت، وہاں کے ارد گرد اتنی ہاہاکار نہیں مچی ہوئی جتنی آپ کو وہ آپ
کھربوں اور اربوں روپوں اور ڈالرز میں بھی دنیا کو بتا رہے ہیں، اور امداد کی صورت میں بھی بات کر رہے ہیں، پھر اس کی ری ہیبلیٹیشن کی بات بھی ہو رہی ہے، اور وہاں کی تکلیف دہ مناظر بھی مستقل شیئر ہو رہے ہیں۔ اس کو عذاب کہنے والوں میں جو پیش تھے وہ نام میں نے لیے ہی ہیں، مطلب جاوید چودھری تو پوری لسٹ بنا کے لائے تھے، لیکن یہ کہنے یا اس کو اسٹیبلش کرنے کی توفیق دانشوروں یا نارمل عامت الناس یا ان کی لیڈرشپ میں سے کسی کو نہیں ہے کہ خدا تعالیٰ نے تو عذاب کی فلسفی اور ماں اور بنیاد اس بات کو ٹھہرایا ہے کہ ہم کبھی عذاب نازل نہیں کرتے حتیٰ نبعث رسولہ، جب تک کہ ہم رسول نہ بھیج لیں۔ تو یہ جو پروفٹ لیس قسم کا، پروفٹ لیس مراد بغیر رسول کے جو آپ پہ عذاب ہے، یہ آپ اس کو ہیومن کلیمٹی، نیچرل کلیمٹیز کے نام دے کے ڈسکس کرتے پھریں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جب آپ عذاب کہیں گے تو پھر آپ کو رسول کی طرف جانا پڑے گا۔ آپ اس سے صرف نظر کر سکتے تھے، آپ کو اس کے پاس مفر تھا، لیکن مصیبت یہ ہے کہ آپ خود ڈھنڈورا پیٹ کر اپنے عوام الناس کو مطلع کرتے ہیں پچھلے 40-50 سالوں میں، 70 سالوں میں پاکستان بننے کے بعد سے، یعنی خاص طور پر 84 آنورڈ، جب سے آپ کو یہ فارموں میں خانے ایڈ کرنے کا جزام اور کوڈ لاحق ہوا ہے، اس میں تو آپ اسٹیبلشڈ کر کے اس کی تحریریں بنا کے اس کی نوک پلک سنوار کے پھر اس کو اس میں ڈالتے ہیں، اور جس میں آپ اپنے عام پبلک کو بلا استثناء اطلاع بھی دیتے ہیں کہ ایک دعویٰ دار رسول اور دعویٰ دار نبوت موجود ہے، اور پھر اس سے اسی لمحے میں انکار بھی اسی فکروں کے اندر کرواتے ہیں، اور غیر محسوس طور پر آپ کرتے چلے گئے ایسا، اور کرتے چلے گئے نہیں، کرتے چلے جا رہے ہیں، اور آج کے لمحے تک آپ اپنے ملک پر خدا تعالیٰ کے فضل بھی چاہتے ہیں، آپ اپنا قومی اور ملکی استحکام بھی مانگتے ہیں، آپ اپنی معیشت کو دن دگنی اور رات چوگنی ترقی کرتے ہوئے بھی دیکھنا چاہتے ہیں، آپ اپنے عامت الناس کو بہترین ہیومن سٹف جو دنیا کو کمپیٹ کر کے نمبر 1 لیول پر جا کے آپ نظر آئے اور آنکھیں چبھائے لوگوں کی، اس طرح کا انسانی سٹف بھی آپ پاکستان کو بنانا چاہتے ہیں اور پاکستان کی پبلک کو، اور پھر اس کے بعد آپ ٹیلی ویژنوں پہ بیٹھ کے وہ گریہ وزاری والی دعائیں بھی کرواتے اور کرتے ہیں، پھر آپ اس طرح کی ٹیلی تھونز کے اوپر دنیا کو بالکل ٹپ ٹپ گرتے آنسوؤں کے ساتھ دعا بھی کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، لیکن نہ اس عذاب کی وحشت ناکی میں کوئی کمی واقع ہوتی ہے، نہ ان کی اس طرح سے قبولیت نظر آتی ہے کہ وہ جو زمین پر حالات ہیں وہ بتائیں کہ آپ کے حالات میں بہتری آ گئی ہے، اور ظہر الفساد فی البر والبحر کے بدترین اور تفصیلی ترین مصداق بن کے آپ کی سرزمین، آپ کا معاشرہ، آپ کی معیشت، آپ کی معاشرت، ہر طبقہ اور ہر سطح پہ وہی چیز نظر آ رہی ہے۔ اب بتائیں جب اس پہ بات کرنی ہو تو کیا کہا جائے کہ یہ سارا کچھ جو ہے نہیں، کچھ نہیں ہے، یہ تو ایسے ہی بس ہو گیا ہے، خیر ہے، جبکہ ود ان ہارٹ میں یہ دیکھ رہا ہوں اور سمجھ رہا ہوں کہ حتیٰ نبعث رسولہ کی آپ کو پھٹکار اور اس کا اظہار ہو رہا ہے وہاں پر، اور عین دنوں میں، ان دنوں میں جس وقت آپ کو ری ہیبلیٹیشن کا فینومینا چاہیے تھا، جو بدترین ہٹ ہوا صوبہ سندھ، اس کی رولنگ پارٹی کا منسٹر اور سینیٹر اور ادروائز ایک دانشور پوسچر اور ٹیکسچر رکھنے والا شخص، میری مراد غنی صاحب سے ہے،
وہ اس ختم نبوت کانفرنس میں رونق افروز ہو کر وہاں اپنے آپ کو رجسٹر کروانا ضروری سمجھتا ہے. اور کچھ مہینے پہلے حفیظ الدین پیرزادہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھٹو کی موت کے ذریعے ہماری وہ جو احمدیوں کے ساتھ ہم نے زیادتی کی تھی نا، اس کی قیمت ادا ہوئی ہے. لیکن آپ لوگوں کا تھک سکنڈ ہونا، میری اپنی انڈرسٹینڈنگ میں نہیں سمجھتا کہ آپ باقی لوگ کیا سمجھتے ہیں، لیکن میں کس طرح، مجھے کیسے محسوس ہوتا ہے، آپ صرف تھک سکنڈ نہیں ہیں، آپ شارٹ آف احمدیت، احمدیہ ایشو اور مسائل اور احمدیت کے حوالے سے آپ لوگوں نے جو بھی گند کیے ہوئے ہیں ان کو اسی طرح نہ صرف مینٹین رکھتے ہوئے بلکہ ان میں مزید ایندھن ڈالتے ہوئے اور ہر روز اور ہر دہائی میں اور ہر مہینے میں اور ہر سال میں ان غیر منصفانہ، غیر انسانی، غیر آئینی اقدامات میں ترقی کرتے ہوئے آپ پاکستان کی معاشرت، معیشت، حالات اور سیاسیات اور یہاں کے آئینی ڈھانچے اور اس کے گریٹر ریاستی استحکام کے خواہش مند ہیں. آپ کی یہ خواہش، جس طرح آپ ایک بچہ ہے وہ ریت کے گیلی ریت میں پیر دبا کے تھپ تھپ کر کے تو اس میں ایک گروندا بنا کے اس کو ایک محل سمجھ کے خوش ہونا چاہتا ہے، ہو لے، ہمیں اس سے کیا اختلاف ہے. لیکن اختلاف وہاں سے شروع ہوتا ہے جب وہ ساری دنیا کو مجبور کرے کہ جو میں سمجھ رہا ہوں آپ بھی ایسے ہی سمجھو. وہاں کہا جاتا ہے کہ نہیں، تمہارا یہ جو بچپنا ہے اس کا بس اتنا سا اسکوپ ہے جتنے میں تم پاؤں دبا کے بیٹھے ہوئے ہو. ادھر تم نے پیر نکالا، ادھر اس نے دھڑام سے نکالا. پانی کی ایک لہر بھی کافی ہوتی ہے. بلکہ اس میں اب تھوڑی سی مجھے ڈائگریشن کی اجازت دیجیے کہ وہ وسعت اللہ خان صاحب نے ایک پوسٹ لگائی کہیں اپنے فیس بک پہ اور ٹویٹر پر کہ وہ عبید العلیم کا شعر تھا کہ اگر ہوں کچے گھروندوں میں آدمی آباد تو ایک لہر بھی گرداب کے برابر ہے. پوری غزل تھی یہ میرا خواب اگر خواب کے برابر ہے والی. تو ایک صاحب جو میرے بھی جاننے والے تھے اور ادروائز کشادہ پیشانی، کشادہ ظرف اور پڑھے لکھے تھے، تو انہوں نے اس سے ظاہر انہوں نے تو سیلاب کے تناظر میں وسعت اللہ صاحب نے وہ لگائی تھی پوسٹ، اور انہوں نے اس پہ بجائے اس کے کہ کوئی اپریسیشن یا ادبی یا شعری لحاظ سے بات کرتے، انہوں نے کہا کہ وہ یہ اتنا بڑا شاعر خدا کو پیارا ہونے سے پہلے مسلک کو پیارا ہو گیا، احمدیہ مسلک کو. تو میں نے خیر ڈھونڈ ڈھانڈ کے ان کا رابطہ کیا، ان کو فون کیا، صبح صبح کا ٹائم تھا. تو میں نے کہا جناب یہ بات کرنی ہے آپ سے. تو کہتے فرمائے. میں نے کہا گزارش صرف اتنی سی ہے کہ آپ پہلے نہیں ہیں یہ بات کرتے ہوئے. آپ سے پہلے شہزاد احمد جیسے سربراوردہ اور اچھے خاصے مستند شاعر نے، سلطان محمود آشفتہ صاحب کی وفات پہ ہم گئے ہوئے تھے لاہور میں، تو وہاں افسوس کی پھوڑی پہ بیٹھے ہوئے یہ بات کی تھی کہ کیا اچھا شاعر تھا، خلافت احمدیہ کی نظر ہو گیا. تو میں نے کہا مجھے صرف ایک بات بتائیے، ان سے بھی میں نے یہی کہا تھا، شہزاد احمد صاحب سے بھی، کہ آپ اپنے کلام میں جہاں آپ نے نعت لکھی ہے تو آپ بھی مذہب کی نظر ہو گئے. پھر تو اگر عبید اللہ علیم نور و نہلائے ہوئے قامت گلزار پہ کے ساتھ والی نظم لکھے غزل، تو آپ کو اگر موت پڑتی ہے تو جتنا آپ نے مذہبی لٹریچر لکھا ہے اس کی وجہ سے آپ کو کیوں نہ ڈسکوالیفائی کیا جائے ادب کے منصب سے. اس کا مطلب ہے آپ بنیادی طور پر بڑی باریکی میں جا کے بے ایمان ہوئے ہوئے.
اور اب اپنی بے ایمانیوں میں آپ اللہ تعالیٰ کو حصے دار بنانا چاہتے ہیں اور اس کی سپورٹ چاہتے ہیں، کس خدا کی جس کا نہ وجود ہے آپ کے خیالوں میں، جو قصے کہانیوں والا خدا ہے۔ آپ کسی خدا کو مانتے نہیں ہیں، آپ ایک وہی جو مرزا غلام احمد قادیانی بانی جماعت احمدیہ علیہ السلام نے کہا نا کہ قصوں والا خدا ہے ان کا، اس قصوں والے خدا کی آپ امداد چاہتے ہیں، اس قصوں والے خدا کا آپ بول بالا کرنا چاہتے ہیں، اور اس قصوں والے خدا کے بھیجے ہوئے رسولوں کے سلسلے کو ختم کر کے اس پہ آپ نے اپنی ختم نبوت کی بنیاد کھڑی کی ہوئی ہے۔ کائنات کے خدا، کائنات کے خالق و مالک، فاطر السماوات والارض خدا کی طرف سے جو قرآن نازل ہوا اور جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے برپا فرمائے اس دنیا میں، ان کے بارے میں تو ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، ان کی خاتمیت جو ہے اس سے آپ کا کچھ لینا دینا نہیں، اس کا آپ کو شعور اور عرفان ہی نہیں ہے۔ لہذا عین سیلاب کے دنوں میں ختم نبوت کانفرنسیں ہو رہی ہیں، ہوتی جا رہی ہیں، اور ابھی ہوں گی۔ ابھی 7 ستمبر آئے گا، اس پہ یہ پھدکیں گے مینڈکوں کی طرف، لیکن اس جوہر اور اس چھپڑ سے باہر نکل کے ان کا ویژن نہ پچھلے 30-40 سالوں میں بن سکا ہے، نہ آئندہ بننے کا امکان نظر آ رہا ہے۔ یہ جتنی ایڈ اور کٹھے کر لو تو یہ کر لو، قوم میں کسی ملک میں قوموں کا استحکام ان کے افراد اقوام جو ہیں ان کے اپنی پارٹیسپیٹری اپروچ کے بغیر کوئی تصور نہیں ہے کسی قوم کے سیدھا اٹھ کے کھڑے ہو جانے یا معاملات یا مشکلات کے اوپر قابو پا لینے کا۔ چائنا آپ کا نیکسٹ ڈور ہے، ان کا بدترین زلزلہ آیا تھا، وہ سارا اس وقت گریٹر لیول پہ تباہ ہوا، دنیا نے اپنے رواج کے مطابق پوری قوموں نے آفرز کی، اعلانات کیے، ماؤ زے تونگ زندہ تھے، انہوں نے کہا مجھے ذرا پکڑ کے ٹی وی تک لے جاؤ، وہاں انہوں نے جا کے بمشکل تمام ایک ہی پیغام دیا کہ قوموں نے جو ہمارے ساتھ تعاون کا اظہار کیا ہے ہم اس پہ شکر گزار ہیں، لیکن یہ مصیبت قدرت نے چائنا کے لوگوں پر ڈالی ہے، اس کو ہم چائنیز ہی برداشت کریں گے، آپ کا شکریہ۔ اس سے جا کے وہ قوموں کی پارٹیسپیٹری اپروچ ڈیولپ ہوتی ہے۔ آپ کے ہاں وہ کہاں ہے؟ جن دنوں، یعنی آج کی خبر ہے یہ جب میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، کہ راجن پور میں ٹرک جو جا رہے ہیں راشن کے، اس کو منظم آرگنائزڈ طریقے سے وہاں کے لوگ گن پوائنٹ پہ لوٹ رہے ہیں، موٹر سائیکلوں پہ ان کا گھیرا کرتے ہیں، اس کے بعد اس پہ قبضہ کرتے ہیں اور پھر وہ راشن لوٹتے ہیں غیر مستحقین۔ یہ ہیومن سٹف ہے بھائی آپ کے پاس، اور جو فوج آپ نے وہاں ریسکیو آپریشنز کے لیے اتاری ہوئی ہے اس کے اوپر آپ پیرالل جلسے کر کے ساتھ ساتھ بکواس بھی ہو رہی ہے اس کے اوپر، یعنی جو پانیوں میں اور جنگوں پہ بھیجنے ہیں ان کے پیچھے سے آپ نے سیڑھیاں کھینچنی ہیں، جو آپ خود ہیں وہ ایک دوسرے کے لگتے کچھ نہیں ہیں، ایک دوسرے کی ہوا کو تلواریں مارنے والے ہیں۔ بڑے حصے کا جو وزیر اعظم ہے 70% علاقے کا تحریک انصاف والوں کے بقول، اس کے نزدیک یہ نون لیگ اور پیپل پارٹی پی ڈی ایم سارے غدار ہیں، سارے چور اور سارے لٹیرے ہیں، اور عدالتوں کے نزدیک یہ جو کچھ کہہ رہا ہے وہ ٹیلی وائز نہیں کیا جا سکتا، اس کا لیول یہ ہے، اور آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ وہاں پر لوکل انتشار کے سائے منڈلا رہے ہیں، یعنی انارکی، یعنی خانہ جنگی، یعنی یہ اس طرح کے حالات۔ ان حالات میں آپ بتائیں کہ کیا بات آپ کے اوپر کی جائے؟ آپ یعنی یہاں تک ڈوبتے ہوئے آپ ہاتھ میں پسٹل لے کے تو لوگوں کو جو آپ کے ریسکیو کر رہے ہیں ان کے اوپر آپ تانے پھر رہے ہیں، اور خدا تعالیٰ کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے والی ختم نبوت کے مطابق ہم بیہیو کرتے رہیں گے، یہی کانفرنسیں ہم کریں گے، اسی طرح کے جتنے جھوٹ ہم نے بولنے ہیں اور جتنی منافرت کے اوپر مبنی
شدید ہیٹ کیمپینز ہم نے چلانی ہے ان گندے اور بدترین حالات میں بھی. تو اگر کوئی خدا ہے تو اس میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائے تو ٹھیک ہے، ادروائز ہم تو یہی کریں گے. اب بتائیں کہ وہ جو کائنات کے خدا مالک و خالق کا حقیقی شعور رکھنے والے ہیں، وہ تو یعنی حالت یہ ہے کہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ قرآن اگر ہم پہاڑوں پر نازل کرتے، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیت اللہ. خشیت اللہ آپ میں ہے کوئی نہیں، آپ نے بک بک کر کے تو اکاؤنٹ سیٹل کرنے سیکھے ہوئے ہیں بحیثیت قوم. اب جو کچھ آپ پہ بیت رہا ہے اس پہ دو ہی میں سے ایک آپشن ہے، یا آپ کو سیدھے طریقے سے کہا جائے کہ یہ کچھ ہے اور آپ یہ اس کا رزلٹ ہے، یا پھر یہ ہے کہ جو ہو رہا ہے سو ہو رہا ہے. اب آپ کے اوپر، پبلک کے اوپر وہ بدترین حالات بھی گزر رہے ہیں، لیڈرشپ کے کوارٹرز میں بھی ہاہاکار مچی ہوئی ہے، ادارے بدترین کشیدگیوں کا شکار ہیں. اس پہ بتائیں آپ کو ہم کیا کہیں؟ اس لیے بہتر تھا کہ چپ رہیں. جو ریل سچ ہے، جس کی آپ کو بحیثیت قوم ضرورت ہے، وہ آپ میں سننے کا حوصلہ نہیں ہے اور آپ کے دانشوروں اور لیڈروں کو وہ کہنے کی توفیق نہیں ہے. اور جس تماش بینی کے پیچھے آپ لگے ہوئے ہیں اس کا ہم حصے دار نہیں ہے. اس کی شلوار آج الٹی تھی تو اس کی سیدھی ہو گئی ہے. تو خدا کے بندو، جب آپ اس سطح پہ اتر آئے ہیں تو آپ کے ساتھ جو ہو رہی ہے اس پہ تو اب دل محسوسنے پہ بھی افسوس ہوتا ہے کہ یعنی جن حالات سے بحیثیت قوم، بحیثیت ملک، بحیثیت ریاست اور اداروں کی سطح پہ آپ گزر رہے ہیں، ان دنوں میں میڈیا یعنی سچ مچ میں جو طوائف ہے، کبھی کبھی تو یہ جملہ سنا تھا کہ طوائف میڈیا، لیکن اب تو پریکٹیکلی وہ صرف شلوار دیکھ رہا ہے کہ وہ الٹی پہنی ہوئی تھی کہ سیدھی پہنی ہوئی تھی. اس پہ فاتابروا یا اولو الابصار تو شاید نہیں بنتا، اس پہ انا للہ و انا الیہ راجعون بنتا ہے. تو اس وجہ سے میں نے پروگرام نہیں کیے تھے کافی دن، دل نہیں چاہ رہا تھا. کیا نظر دیں جو کوئی نئی آرزو کریں، دل میں تو ٹوٹنے کی بھی ہمت نہیں رہی. اب اس کے بعد سلسلہ شروع کیا ہے، کیونکہ یہ غزل میں نے لکھی تھی ان دنوں میں، اور پہلے سوچا تھا کہ دو چیزیں اکٹھی ہو گئی تھیں. ایک محترمہ امت الباری ناصر صاحبہ نے بھی ایک نظم کہی تھی اور کچھ شعر میں نے کہے تھے. میں نے سوچا تھا کہ یہ الگ الگ سنا دوں گا اس میں باب سخن میں، لیکن اب ہمارے سامعین بھی ایسے چوائسی اور لاڈلے ہیں کہ آئینہ کو دیکھنا تو پسند کرتے ہیں، لیکن باب سخن کی طرف جا کے کچھ ایکیڈیمکس اور کچھ سلیکٹڈ شعر کی طرف وہ کہتے ہیں کہ انہوں رہن دو. تو میں نے سوچا کہ چلیں آج کے پروگرام کا اینڈ میں اپنے والی غزل پہ کر دیتا ہوں. کل یا پرسوں جو یعنی جب بھی اگلا پروگرام کروں گا انشاءاللہ، اور کوشش کروں گا کہ اب روٹین میں اب بات ہوتی رہے، کیونکہ جو انہوں نے کرنے سے باز کوئی نہیں آنا، اور اللہ تعالیٰ کو یہ مجبور کرنے جوگے کوئی نہیں ہے. وہ تو کسی کے ہاتھوں مجبور نہیں ہوتا. اس کے تو استغنا سے ڈر لگتا ہے. وہ جو ایک بانی جماعت احمدیہ کا کشف ہے کہ وہ جو بھیڑوں ان کے اوپر وہ چھریاں ان کے گردن پہ رکھ کے تو فرشتے آسمان کی طرف صرف اشارے کے لیے دیکھ رہے ہیں. تو اس خدا کو آپ کی گدڑ ٹپوشیاں اور آپ کی ایکروبیٹ سے آپ مجبور کر لیں گے تو آپ آپس میں جو گئی ہیں وہ بھی ایک دوسرے جوگے نہیں ہیں، تو آپ خدا کے ساتھ کام متھا لگا رہے ہیں. بہرحال یہ 5-7 شعر تھے، میں عرض کر دیتا ہوں کہ دنیاوی سامان سنبھالو، 3 کروڑ انسان سنبھالو. دنیاوی سامان سنبھالو، 3 کروڑ انسان سنبھالو، آئینہ تھا ٹوٹ گیا ہے، سندھ بلوچستان سنبھالو.
آئینہ تھا ٹوٹ گیا ہے سندھ بلوچستان سنبھالو، بندر بانٹ پہ پلنے والو پورا پاکستان سنبھالو، بندر بانٹ پہ پلنے والو پورا پاکستان سنبھالو، جہاں تہاں پر اتراتے تھے پڑا ہے اب گھمسان سنبھالو، اور اکا دکا گھر پھونکے تھے بستیاں اب سنسان سنبھالو، اور کتبے توڑ کے بیٹھ رہے ہو جاؤ قبرستان سنبھالو۔ اب کبھی کبھی وہ دکھاتے ہیں کہ وہ تدفین کے لیے جگہ نہیں مل رہی، کتبے توڑ کے بیٹھ رہے ہو جاؤ قبرستان سنبھالو، اور کشتی نوح سے بھاگنے والو آیا ہے طوفان سنبھالو، دنیاوی سامان سنبھالو، 3 کروڑ انسان سنبھالو۔ اللہ کے حوالے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر بات ہوتی ہے۔ فی امان اللہ، السلام علیکم۔